بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قصص الانبیاء کے آج کے پروگرام میں ہم سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کا ذکر سب سے پہلے کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہ آدم کی تخلیق سے پہلے ہم نے جنوں کو تخلیق کیا، اور جو پہلا جن تخلیق کیا گیا اس کا نام جان تھا۔ رب العالمین نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مختلف مراحل کو اور منازل کو بیان کرتے ہوئے اختتام پر فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو کھنکھناتے ہوئے مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو ہم نے سیاہ گارے سے پیدا کیا، جب اسے ڈھال لیا، بنا لیا، تخلیق کر لیا، تو پھر فرمایا پھر ہم نے اسے تراشا اور خراشا۔ تو تراش خراش کے بعد جب ہم نے آدم کو مکمل تیار کر لیا تو اس کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، کہ میں نے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی روح آدم علیہ السلام میں پھونک دی۔ گویا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے رب العالمین نے جہاں مٹی سے آپ کے خمیر کو اٹھانے کا ذکر کیا، وہاں پر اس مجسمہ خاکی میں اپنی روح پھونکنے کا ذکر بھی کیا۔ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو گئی تو رب العالمین نے ملائکہ سے کہا کہ اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ کرنے کا ان ملائکہ سے کہا جا رہا ہے جن سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے پوچھا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے باری تعالیٰ تم آدم کو پیدا کرے گا، وہ فساد کرے گا، وہ خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تیری تقدیس اور تیری تحمید کے لیے کافی ہیں۔ تو رب العالمین نے ان کی اتنی بڑی گفتگو کا جواب اس طرح دیا، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ کیا راز تھا جو اللہ جانتا تھا اور ملائکہ کو خبر نہیں تھی؟ وہ یہ تھی کہ ملائکہ تو گناہ کرنے سے معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت قوت نہیں ہوتی۔ فرمایا تم میری تحمید میں، تقدیس میں، تحلیل میں، تکبیر میں مصروف رہو گے، اس لیے کہ میں نے تم سے گناہ کرنے کی ساری صلاحیتوں کو سلب کر دیا۔ یہ تعریف، یہ تقدیس، یہ تحمید، یہ تسبیح، یہ بھی قابل ستائش ہے، مگر تم دیکھو گے کہ میں انسان کو تخلیق کر رہا ہوں جس میں الہمہا فجورہا و تقواہا، کہ میں نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، فجور کی طاقت بھی اور تقوی کی طاقت بھی۔ دیکھنا کہ وہ میرا بندہ، وہ انسان، وہ آدم اپنے گناہوں کی طاقت کے ہونے کے باوجود گناہوں کی قوت کو مغلوب کرتے ہوئے تقوی کی قوت کو غالب کر کے وہ تسبیح و تحلیل اور تقدیس کرے گا۔ اور کتنا فرق ہوگا اس تسبیح میں کہ جو گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر گناہ نہ کرے اور اللہ کی طرف آ جائے اور اس کی تسبیح و تقدیس میں مصروف رہے۔ تم اگر میرے عرش کے نیچے بیٹھ کے میری تسبیح کرتے ہو، تقدیس کرتے ہو، تحلیل کرتے ہو، تو تم تو اس کے علاوہ کر کچھ نہیں سکتے، اس لیے وہ میں مخلوق تخلیق کر رہا ہوں کہ جو گناہوں کی طاقت کے باوجود تقوی کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کو جب کہا گیا ملائکہ سے کہ اسے سجدہ کرو، تو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون،
تو سب ملائکہ نے اکٹھے سجدہ کر دیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس مقام پر رب العالمین نے اس سے پوچھا قال ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تمہیں کس چیز نے روکا کہ اس کو سجدہ نہ کرو جسے میں نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا۔ سبحان اللہ، انسان کے مقام کو دیکھیں کہ جس کو تخلیق کرتے ہوئے رب نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا، اور جب اسے تخلیق کر لیا تو اس میں اپنی روح پھونکی، اور جب اسے دیکھا تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو کتنے خوبصورت قالب میں تیار کر دیا ہے۔ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ رب نے پوچھا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس آدم سے بہتر ہوں، اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ اے اللہ میری دلیل سن کہ میں نے کیوں سجدہ نہیں کیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور بہتر ہونے کی کیا دلیل ہے کہ اگر کوئی مٹی اٹھائے اور 10ویں منزل پر جا کے اسے بلندی کی طرف پھینکے تو وہ پستی کی طرف آتی ہے، اور اگر کوئی آگ کی تیلی جلائے اور اسے الٹا کر دے تو شعلہ آگ کا اوپر کی طرف جاتا ہے۔ تو میں بلندی سے پیدا ہوا ہوں اور وہ پستی سے پیدا ہوا ہے، تو بلند پست کو کیسے سجدہ کرے؟ تو رب العالمین نے فرمایا میں نے تجھے کہا اور تو نے نافرمانی کی، میرے حکم کی، تو فخرج، نکل جا جنت سے، اور اب قیامت تک تیرے اوپر لعنتیں ہوتی رہیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے فرمایا کہ اسکن اے آدم انت و زوجک فی الجنہ، تو اور تیری زوجہ حوا اب جنت میں رہو، فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم کھاؤ پیو کھلا، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مگر ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے حضرت حوا کے ساتھ، اور شیطان کو بڑی تکلیف تھی کہ مجھے جنت سے نکالا گیا اس آدم خاکی کی وجہ سے۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ اسے بھی میں جنت سے نکلواؤں، مگر یاد رکھیے امام غزالی نے اس مقام پر فرمایا کہ ملائکہ وہ ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کی طاقت ہی نہیں ہوتی، اور انسان وہ ہوتا ہے، آدم وہ ہوتا ہے جس کے اندر طاقت ہوتی ہے اور اس سے بتقاضۂ بشریت خطا ہوتی ہے، لیکن اس خطا کے بعد وہ اس پر ڈٹتا نہیں ہے بلکہ جھک کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے رب سے معافی طلب کرتا ہے۔ اور ابلیس اور شیطان وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے ارادتاً، نافرمانی کرنے کے بعد جب اسے کہا جائے کہ اس پر توبہ کر تو وہ اس پر ڈٹ جاتا ہے اور رب کو کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اس لیے ہم انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سے غلطی ہو جانا یہ ہماری سرشت میں داخل ہے، مگر ہماری فطرت کا دوسرا پہلو یہ کہ غلطی کرنے کے بعد ڈٹنا نہیں بلکہ جھک جانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم جو ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے، اور وہ شخص جو گناہ کرے، خطا کرے، اس کے بعد پھر اللہ سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، وہ سب سے بہترین ہے اور وہ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے۔ ناظرین کرام، جب شیطان نے، قرآن کہتا ہے کہ وسوسوں کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب لے گیا تو رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اہبتو، اے آدم اب زمین کی طرف اتر جاؤ اور زمین میں رہو، اور ہم تمہیں ایک رہنمائی دیں گے، اور اس رہنمائی پر عمل کرنا، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ آنے والے وقتوں میں کوئی غم ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا
جب زمین پر اتارا تو آدم جب زمین پر اتر رہے تھے تو قرآن کہتا ہے آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے باری تعالیٰ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے تیرے حکم کو پورا نہیں کیا، میں تو اسے معافی مانگتا ہوں، اور اگر تو میری معافی کو قبول کرتے ہوئے مجھ پر رحمت نہیں فرمائے گا تو میں تو بہت زیادہ خسارے میں چلا جاؤں گا، میں تو بہت زیادہ گھاٹے میں آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے اس کے بالمقابل رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا، اور وہ گئے درخت کے قریب، مگر میں رب جو دلوں کے بھید جانتا ہوں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، میرے آدم کے دل میں میرے حکم کی خلاف ورزی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کو رب العالمین نے نسیان سے بیان فرمایا۔ نسیان کیا ہوتا ہے؟ نسیان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد نہ رہا کہ میں نے رب سے یہ وعدہ کیا تھا، رب کا یہ حکم ہے کہ میں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جس طرح آپ نے روزہ رکھا، پہلے دوسرے روزے میں عام طور پر یہ ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد حسب معمول جب ہم اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں تو حسب معمول ہی گلاس کا پانی اٹھا کے اسے پینا شروع کر دیتے ہیں، پھر بتانے والے کے بتانے پر ہم گلاس کا پانی رکھ کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ یعنی روزے دار کو پتہ ہی نہیں رہا، یاد ہی نہیں رہا کہ میں حالت روزہ میں ہوں، اس کو نسیان کہتے ہیں۔ تو رب العالمین نے فناسیہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ میرے آدم پر نسیان ہو گیا تھا، اور نسیان عظمت انبیاء کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ نسیان ہو یا خطا ہو یہ گناہ نہیں ہوتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو تھپڑ مارا، وہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص سے لڑ رہا تھا، تو آپ نے اسے تھپڑ مارا، تھپڑ مارنے سے وہ مر گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے جو اسے مارا تھا صرف لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، نہ کہ اسے قتل کرنے کے لیے، اور تھپڑ مارنے سے کوئی قتل بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی مر جاتا ہے۔ بھئی یہ عجیب اتفاق تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ سے وہ قبطی مر گیا۔ گویا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو من عمل الشیطان، کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں شیطان داخل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری بخشش فرما دے، مجھ پر رحمت فرما دے۔ حالانکہ رب کہہ رہا ہے کہ نسیان اور خطا جرم نہیں ہوتا، نسیان اور خطا ذنب نہیں ہوتا، نسیان اور خطا گناہ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود جو رب کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ اس پر بھی اللہ سے مغفرت اور رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں کہ بظاہر جو عمل تھا وہ قتل سے مشابہ تھا، بظاہر حضرت آدم علیہ السلام کا جو عمل تھا وہ اس درخت کے قریب جانا جس سے اللہ نے روکا تھا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارادے میں تھا کہ میں کسی کو قتل کروں، نہ حضرت آدم علیہ السلام کے ارادے میں تھا کہ مجھے رب نے روکا ہے تو میں قریب جاؤں۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اے اللہ میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف فرما دیں۔ اگر روزے کی حالت میں بھول کر پانی پینے والا پانی پیے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ ہی اس پر قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کلی کر رہا ہے روزے کی حالت میں اور کلی کرتے ہوئے اس کے حلق سے پانی تھوڑا سا نیچے اتر گیا تو اس صورت میں بھی نہ روزہ ٹوٹے گا نہ کفارہ ہوگا، حالانکہ پانی اس کی حلق سے نیچے گیا اور اس نے پانی پیا، ایک نسیان کی حالت میں، دوسرا خطا کی حالت میں۔ اس لیے قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا،
کہ میں نے اپنے بندوں کو جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرمانا جب ہم سے نسیان ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے۔ ناظرین کرام، انبیاء کرام رسول اعظام اللہ کے بڑے مقرب ہوتے ہیں، بڑے خاص ہوتے ہیں، ان کی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور میں حیران ہوں ان لوگوں پر کہ جو ان واقعات کی وجہ سے انبیاء کرام کی عصمت کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب محبوب بندے جو انبیاء اور رسل ہیں ان کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوتا ہے، نہ صرف حفاظت میں بلکہ حفاظت خاص جسے ہم عصمت انبیاء کہتے ہیں اس میں رکھا ہوتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اس مسئلے کی وضاحت فرما رہی ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان، حضرت آدم علیہ السلام پہلے باپ، حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی۔ پہلے نبی کو جب اللہ نے زمین پر بھیجا تو رب کی قدرت و مشیت دیکھیے کہ اس عصمت انبیاء کے مسئلے کی وضاحت تیسرے، چوتھے، پانچویں، 10ویں، 20ویں یا بعد میں آنے والے انبیاء کے حوالے سے اس مسئلے کی وضاحت نہیں کی، بلکہ پہلے نبی کو ہی زمین پر نازل کرتے ہی اس مسئلے کی وضاحت فرما دی کہ میرے جو نبی ہوتے ہیں، میرے جو رسول ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ ان سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ ان سے کوئی غلطی، ایسی غلطی کہ جسے اللہ جس کی مواخذہ فرمائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور پھر رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کا آغاز کیا، اور نسل انسانی کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا۔ اب ابلیس کی جو خطا تھی وہ انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے، خسارے میں ڈالنے کے لیے، جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے تھا، اس لیے کہ اس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے اللہ تیری عزت کی قسم کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو رب نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تو مجھے بھی قسم ہے کہ میں جہنم کو بھروں گا تجھ سے اے شیطان اور تیرے پیروکاروں سے۔ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھیجا اور ان سے جو نسیان سرزد ہوا، اس نسیان کے بارے میں رب نے کہا کہ آدم فتاب علیہ، میں نے رجوع کر لیا، میں نے تیری طرف اور تو نے میری طرف رجوع کر لیا، انہ هو التواب الرحیم، اللہ بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آئیے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن پاک کا وہ جملہ کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اے آدم ہم نے تجھے زمین پر پہلا انسان اور پہلا باپ بنا کے بھیجا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پہلا نبی بھی بنا کے بھیجا ہے، ہم تجھے ہدایت دے رہے ہیں، جو اس ہدایت پر چلے گا تیری اولاد میں سے وہ خوف سے محفوظ رہے گا اور مستقبل کا اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ آئیے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کے حوالے سے جو رب العالمین نے حضرت آدم کے واقعے کے حوالے سے ہمیں درس دیا کہ غلطی ہو جائے تو جھک جاؤ اور رب سے توبہ کر لو، غلطی ہو جائے تو اکڑنا نہیں، آنسو بہانا ہے ندامت کے، اور رب کی رحمت اور رب کی آغوش مغفرت میں آ جانا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قصص الانبیاء کے اس پروگرام کے ذریعے سے دین، دنیا اور قبر آخرت کے رہنمائی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔